الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام علی علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ ناظرین محترم، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس وصیت نامے میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، میری زندگی کا کامیاب ترین نسخہ جو میں نے اپنی پوری زندگی میں حاصل کیا ہے وہ ان چند چیزوں میں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز تقوی الہی ہے، اور دوسرا اپنی زندگی کو نظم کے ساتھ انجام دو۔ مجھے یہاں پر تقوی میں اور نظم میں کیا رابطہ پایا جاتا ہے اس کی طرف روشنی نہیں ڈالنا ہے، صرف مجھے آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز اس کے نظم میں ہے۔ نظم یعنی جس کام کا جو وقت ہو اس کو اس وقت پر انجام دیا جائے۔ لہذا جو نظم کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے وقت شناس ہو، وقت شناس کے ساتھ ساتھ صحیح فیصلہ کرتا ہو، تب اس کی زندگی میں نظم پیدا ہوگا۔ میرا موضوع آپ کے سامنے، میرا موضوع جو ہے وہ یہ کہ کربلا اور وقت پر فیصلہ کرنے کا انجام کیا ہے، اور اگر وقت پر فیصلہ نہ کریں تو اس کا انجام کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے محسوس کیا کہ نظم انسان کے لیے بہت مہم امر ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے منظم طریقے سے زندگی کرنی ہوگی، اس کی زندگی میں نظم پایا جاتا ہو، اور نظم اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ وقت شناس ہو اور وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی استعداد اور طاقت رکھتا ہو۔ لہذا آپ دیکھیں، آئیں کربلا میں دیکھیں کس طرح سے کربلا میں وقت شناسی کی طرف توجہ کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی آپ سے بیعت کا سوال کیا جاتا ہے آپ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مدینے میں رہ سکتے تھے، مدینہ آپ کا وطن تھا، مدینے میں رہ کر دشمن سے بہتر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اپنا وطن ہے۔ لیکن امام حسین مدینہ اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں۔ آخر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ فیصلہ امام نے کیوں کیا؟ یہ فیصلہ امام نے اس لیے کیا کہ یہاں پر اگر میں رہوں گا تو سب سے پہلے تو حرمت مدینہ خطرے میں ہے، دوسری چیز یہ اگر میں یہاں رہتا ہوں اور جنگ پیش آتی ہے اور اس جنگ میں میں شہید ہو جاتا ہوں تو جو میرا مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا خون یوں ہی رہے گا جائے، لہذا آپ مدینے کو چھوڑ دیتے ہیں
وقت پر صحیح فیصلہ. یا آپ اسی طرح سے دیکھیے، آپ مکے میں آتے ہیں اور تقریباً 95 دن وہاں پر قیام کرتے ہیں، اور 8ویں تاریخ کو، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو مکہ چھوڑ رہے ہیں، عمرے پر اپنا سارا کام تمام کرتے ہیں، حج کے لیے دوبارہ احرام نہیں باندھتے ہیں، جبکہ 95 دن یہاں رہیں، اگر 2-4 دن اور زیادہ رہ لیں تو کوئی فرق نہیں آتا. لیکن نہیں، امام نے یہاں پر یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، میرا مکہ چھوڑ دینا، مکے کو ترک کر دینا بہتر ہے. کیوں یہ فیصلہ لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر میں یہاں پر رہتا ہوں تو حرمت مکہ خطرے میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مکے آیا اس لیے تھا، یہ بتانے کے لیے کہ رسول کے زمانے میں جو امن کی جگہ کہی جا رہی تھی، اب خلافت پر ایسا شخص آ گیا ہے کہ وہ امن کی جگہ بھی اب امن کی جگہ نہیں رہی. ساتھ ہی ساتھ جب میں حج چھوڑ کر یہاں سے نکلوں گا تو سبھی کے ذہن میں یہ سوال پیش آئے گا کہ آخر نواز رسول مکے کو کیوں چھوڑ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ سوال سب کے ذہن میں پیدا ہو. یا اسی طرح سے اگر میں یہاں رہتا ہوں اور اگر میں یہاں پر شہید کر دیا جاتا ہوں تو میرے خون کا جو اثر ہے، جو اثر ہونا چاہیے، وہ اثر پیدا نہیں ہونے پائے گا. لہذا آپ نے یہاں پر فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے مکہ کو چھوڑ دینا چاہیے. یا اسی طرح سے آپ آ جائیں، کربلا میں آ جائیں. کربلا میں امام حسین آئے ہیں، فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے ہیں. فرات کے کنارے جیسے ہی خیمے لگتے ہیں، حکم آتا ہے کہ آپ یہاں سے خیمے ہٹا لیں، اور آپ کے سامنے ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں. مولا نے، جناب عباس نے یہ چیلنج کیا کہ اگر کسی میں جرأت ہے تو خیمے کو ہاتھ لگائے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. لیکن امام حسین نے جناب عباس سے کہا، نہیں عباس، ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں. یعنی اگر یہیں پر اگر اجازت دے دی جاتی، اگر یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا تو وہ بات پیدا نہیں ہونے پاتی جو امام حسین روز عاشورہ قربانی دے کر پیدا کرنا چاہ رہے تھے. لہذا میں کہوں گا کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے، وقت پر اگر ہم جس کام کا جو وقت ہے، اگر اس پر اس کام کو انجام نہیں دیے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، یا وہ اس طرح سے جس طرح سے نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلے گا. آپ دیکھ لیجئے کربلا میں ہمارے سامنے وہ بھی ہیں جو اصحاب امام حسین میں، امام حسین کے چاہنے والوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو وقت پر صحیح فیصلہ کرتے اور امام کی نصرت کے لیے آ جاتے ہیں کربلا میں، اور روز عاشورہ شہید ہو جاتے ہیں، اور شہید ہو کر ایک ایسا امتیاز حاصل کرتے ہیں جو کسی کو نہیں ملتا. امام حسین یہ کہتے ہیں جیسے صحابی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. یہ وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کا نتیجہ تھا. لیکن وقت گزر گیا ہو اور اس کے بعد اگر آپ فیصلہ کریں تو وہ نتیجہ سامنے نہیں آتا جو آنا چاہیے تھا. آپ دیکھ لیں توابین کے قیام کو، توابین نے بھی امام کی محبت میں، امام کے خون جو بہایا گیا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے قیام کر رہے ہیں. اور ایسا قیام ہے کہ آپ لوگ توابین کربلا میں آتے اور آنے کے بعد اس طرح سے گریہ کرتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا گریہ نہیں ملتا، اور سب کے سب شہید ہو رہے ہیں. لیکن جو خون رنگ لایا، کربلا کے شہیدوں کا جو خون رنگ لایا ہے، جو اثر دکھایا ہے، وہ توابین کے خون میں وہ اثر نہیں دکھائی دیتا. آج کربلا کے شہداء میں 6 ماہ علی اصغر کا بھی نام لوگوں کی زبان پر ہے، لیکن توابین میں شاید ہی چند نام لوگوں کی زبان پہ ہو. یعنی کربلا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے
کہ دیکھو اگر وقت پر صحیح تم نے فیصلہ کیا، اگر وقت شناسی تم میں آ گئی اور جس کام کا جو وقت ہے اس پر اگر تم نے صحیح طور پر فیصلہ کر لیا تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، اور اگر نہیں کر سکے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، یا جس طرح سے نتیجہ ملنا چاہیے اس طرح سے نتیجہ نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔